باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ یہ سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر 7 سے 10 تک آج کا درس ہے۔ آیت نمبر 7 میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اس قصہ کو محض ایک قصہ نہ سمجھو، بلکہ اس میں سوال کرنے والوں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور بڑی ہدایتیں اور نصیحتیں موجود ہیں۔ سائلین سے مراد قریش مکہ اور یہود مدینہ ہیں، یعنی جن لوگوں نے یہ سوال پوچھا، جن کے لیے پوچھا گیا، یا بعد میں جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، سب کے لیے اس قصہ میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ صرف اس ایک قصہ کو حقیقت کی نظر سے دیکھیں، اس پر غور کریں، تو بہت سے حقائق نکھر کر کے ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہاں سے قصہ کی ابتدا ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، جو ان کو حاصل نہیں، یعنی ان کے بڑے بھائیوں کو حاصل نہیں۔ اس لیے ان کو حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طریقے سے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا ہو، جس سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کو تو بڑی عزت اور شان ملنے والی ہے۔ اس سے ان کے اندر حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو ہماری بنسبت یوسف سے بہت زیادہ پیار ہے، حالانکہ ہم 10 جوان بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، گھر کے کام کاج سنبھالنے کی قوت طاقت رکھتے ہیں، باپ کا بازو ہیں۔ یہ دونوں تو چھوٹے بچے ہیں، حضرت یوسف اور بنیامین، جو کچھ کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے والد کو اس کا زیادہ خیال رکھنا اور ہم سے زیادہ اس سے محبت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ناانصافی ہے، بلکہ ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے باپ صریح خطا پر ہیں اور بے انصافی کر رہے ہیں۔ یاد رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مسلمان تو تھے لیکن نبی نہیں تھے۔ ہاں، ان کے مسلمان ہونے پر تمام مفسرین کے اتفاق ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یا ضلال یہ خطا کے معنی میں، گمراہی کے معنی میں نہیں بلکہ خطا کے معنی میں ہے۔ آگے آیت 9 میں یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، کہ یوسف کو قتل کر ڈالو یا کسی کنویں میں جا کر کے ڈال دو۔ یا میں ناظرہ قرآن کا پڑھنے والوں کو تجوید کے اعتبار سے بھی بتا دوں، لفی ضلال مبین پر اگر آپ وقف کریں گے تو آگے اس کو پڑھیں گے، الف کے اوپر پیش پڑھ کے اقتلوا یوسف پڑھیں گے، ملائیں گے تو مبین نقتلوا، مبین پر وقف کریں گے تو آگے کیا پڑھنا ہے؟ الف کے اوپر پیش پڑھنی ہے آپ نے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ، اس یوسف کو قتل کر ڈالو یا ڈال دو اس کو کسی کنویں میں۔ ارضاً منصوب نزل خافض ہے، ای القوہ فی ارض بعیدۃ، بعضوں نے ارضاً کو مفعول ثانی یا مفعول فی بھی بنایا ہے۔ یخل لکم وجہ ابیکم، کہ پھر خالص ہو جائے گی توجہ تمہارے باپ کی تمہاری طرف، یعنی جب یوسف کو مار دیں گے تو پھر ہم ہی بیٹے رہ جائیں گے، پھر باپ کی ساری توجہ ہماری طرف ہوگی۔ یخل لکم وجہ ابیکم، یہ کنایہ خلوص محبت یا خلوص توجہ سے، یعنی خالص محبت یا خالص توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جانا اس کے بعد، یعنی یوسف کو قتل کرنے یا کنویں میں ڈالنے کے بعد توبہ کر کے نیک بن جانا، قومًا صالحین بالتوبہ۔ غور کریں اس فقرے میں، ان کے نفس اور ضمیر کی کشمکش کی جھلک صاف نظر آ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب بھی گناہ کرنے کا موقع آتا ہے تو ضمیر تو ملامت کرتے کہ نہ کر، لیکن نفس گناہ کی طرف مائل کرتے، ضمیر اور نفس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی کشمکش تھی، لیکن عام طور پر ایسے مواقع میں انسان کا نفس اس کے ضمیر پر غالب آ جاتا ہے۔
اس آیت کا یہ جملہ ان لوگوں کے نفسیات کی بہترین ترجمانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دینے کے ساتھ ایمان اور نیکی سے بھی کچھ رشتہ جوڑے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا قاعدہ یا طریقہ یہ ہوتا ہے، جب کبھی نفس ان سے کسی برے کام کا تقاضا کرتا ہے تو وہ ایمان کے تقاضوں کو ایک طرف رکھ کے پہلے نفس کا تقاضا پورے کرنے پہ تل جاتے ہیں یا اس کو پورا کر لیتے ہیں، اور جب ضمیر اندر سے کچھ ملامت کرتا ہے تو اسے یہ کہہ کر کے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا صبر کر لو یار، یہ مجبوری ہے، یہ گناہ ہمیں اب کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر ہمارا کام چل نہیں سکتا، ہمارا کام رکا ہوا ہے، اب فی الحال یہ کرنے دے، پھر انشاءاللہ ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک طرف اپنی نفسانی خواہشات کے بھی غلام ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیکی سے بھی وابستہ ہوتے ہیں، نیک بھی بننا چاہتے ہیں۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، جب یہ مشورہ ہو گیا تو ان میں سے ایک بڑے بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اس کو ڈال دو کسی پرانے کنویں میں۔ فی غیابت الجب ای فی قارہ وغورہ، کنویں کی گہرائی یا گہرے کنویں میں ڈال دو، اور بعض نے کہا ہے اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ یلتقطہ بعض السیارۃ، لے لیں گے، یلتقط یاخذہ بعض السیارۃ، کوئی آتے جاتے مسافروں کا قافلہ اس کو لے لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو اس طرح کرو۔ اب ترجمہ سنو، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یہ تحقیق حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصہ میں پوچھنے اور سوال کرنے والے اور تحقیق کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، سبق ہیں۔ اذ قالوا لیوسف، قصہ یوں ہے کہ جب کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ یوسف و اخو، اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا منا، زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے ہم سے، ونحن عصبۃ، جبکہ ہم مضبوط جماعت ہیں، جوان بیٹے ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، اس سلسلے میں ہمارا باپ صریح خطا پر ہے، غلطی پر ہے۔ ضلال کا لفظی معنی گمراہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں خطا کے معنی میں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، قتل کر دو یوسف کو یا ڈال دو اس کو کسی کنویں میں۔ یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ خالص ہو جائے باپ کی توجہ تمہاری طرف، فتکونوا من بعد قوما صالحین، ہو جانا اس کے بعد نیک، یعنی توبہ کر کے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک بھائی نے کہا، لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو کسی کنویں کے اندر، گہرے کنویں کے اندر یا اندھیرے کنویں کے اندر۔ یلتقطہ بعض السیارۃ، کہ اٹھا لے گا اس کو کوئی آتا جاتا مسافروں کا قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کو سیکھ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔